السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کے بیس بدل آپریشن کے نتیجے میں گزشتہ روز ڈسٹرکٹ ویسٹ کے تھانہ اقبال مارکیٹ کے ایس ایچ او رحمت اللہ مروت کو بھی لائن حاضر کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ خود ان کے تھانے کے حدود میں چلنے والے آرگنائز جرائم یعنی جوئے، سٹے اور منشیات کے اڈوں سے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کے مخصوص کارندوں نے کچھ منشیات کی خریداری کی تھی، جس کے بعد اسی وقت ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ویسٹ سوائے عزیز کو اس کی اطلاع کر دی گئی تھی کہ ان کے علاقے میں منشیات کے اڈے چل رہے ہیں، جس کے بعد خود سوائے عزیز نے اقبال مارکیٹ تھانے کے ایس ایچ او رحمت اللہ مروت کو معطل تو نہیں کیا لیکن انہیں لائن حاضر کر دیا۔ اس سے قبل خود ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس ساؤتھ ڈسٹرکٹ کے ڈاکس تھانے کے حدود مچھر کالونی میں گئے، وہاں پر انہوں نے منشیات کی پرچیزنگ کی اور کافی دیر تک وہاں پر رہے، اور اس کے بعد انہوں نے خود ایس ایس پی جیکسن کیماڑی فدا جاوری کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں کوئی آرگنائز جرائم نہیں چل رہا، لیکن میں ایک ایسے اڈے پر اس وقت موجود ہوں جہاں پر وہ خریداروں کا ایک جمعہ بازار لگا ہوا، اور خود پولیس کی موبائلیں آ بھی رہی اور جاری بھی، لیکن کوئی روک تام یہاں پر نہیں ہے، اور میں نے خود یہاں سے منشیات خریدی ہے۔ جس کے بعد وہ فدا جاوری کی دوڑے لگ گئی۔ اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے تھانہ قائد آباد کے علاقے میں بھی خود عمران یعقوب منہاس کے، اور وہاں بھی انہوں نے وہی پرچیزنگ کی، خریداری کی منشیات کے اڈے سے، اور اس کے بعد ٹیلی فون کر کے وہ ڈسٹرکٹ ملیر کے ایس ایس پی عرفان بادر کو بھی انہوں نے شرمندہ کیا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے علاقے میں کوئی آرگنائز جرائم نہیں چل رہی، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یعنی اس طریقے سے وہ عمران یعقوب منہاس وہ اس وقت ان آرگنائز جرائم کے جو اصل ذمہ وار ہیں ڈسٹرکٹ ایس ایس پی، ان کو وہ شرمندہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان سے وہ پہلے وہ ان کی رائے لے چکے تھے، ان سے رپورٹیں لے چکے تھے کہ آپ کے علاقے میں کوئی آرگنائز جرائم تو نہیں چل رہا ہے۔ وہ سب وہ باجماعت یہ کہہ چکے تھے کہ ان کے علاقے میں کوئی آرگنائز جرائم نہیں چل رہا ہے، لیکن اب بیس بدل کر عمران یعقوب منہاس جا رہے ہیں ان آرگنائز جرائم جو اڈے چل رہے ہیں وہاں پر، اس طریقے سے وہاں جب وہ خود پرچیزنگ کر رہے ہیں، خود خریداری کر رہے ہیں، اس کے بعد جب وہ ٹیلی فون کرتے ہیں ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کو، تو یہ اس سے اچھا دوسرے کو شرمندہ کرنا ہے، دوسرے کو قائل کرنا ہے، دوسرے کو ایک طریقے سے مورد الزام ٹھہرانا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے علاقے میں سب کچھ چل رہا ہے خود تمہاری اپنی رضا مندی سے۔ اور اس کے بعد سونے پہ سہاگا، یعنی کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس خود کسی بھی تھانے کے ایس ایچ او کو نہ تو سسپینڈ کرتے ہیں، نہ لائن حاضر کرتے ہیں، نہ لائن حاضر یا سسپینڈ کرنے کا ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کو کہتے ہیں، وہ سب کچھ ان کے ثوابِ دید پر چھوڑ دیتے ہیں، جس کے بعد وہی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی اپنے ہی پھیلائے ہوئے گند کو صاف کرنے کے لیے اور خود کو بری ذمہ قرار دینے کے لیے، یعنی خود کو بچانے کے لیے ان ایس ایچ اوز کو ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں سسپینڈ کر دیتے ہیں۔ جس طرح کہ جیکسن تھانے میں ڈاکس تھانے کے ایس ایچ او تھے آغا اسلم کو خود فدا جاوری نے سسپینڈ کیا بمائے 14 دوسرے پولیس اہلکاروں کو، اسی طریقے سے وہ قائد آباد تھانے کے ایس ایچ او کو سسپینڈ کیا، اور اب خود سوائے عزیز ڈسٹرکٹ ویسٹ کی جو ایس ایس پی ہے انہوں نے اقبال مارکیٹ تھانے کے ایس ایچ او رحمت اللہ مروت کو لائن حاضر کر دی۔ یعنی کہ یہ میں ان کی عقل کو، یعنی کہ دانش مندی کو میں سلام کرتا ہوں عمران یعقوب منہاس کی، کہ کس طریقے سے خود ان کا پھیلایا ہوا گن، خود ان کی جو گندگی ہے خود ان کے ہاتھوں وہ صاف بھی کر رہے ہیں اور ان کو شیشہ بھی دکھا رہے ہیں، ان کو ان کا اصل چہرہ دکھانے کی کوشش ہے کہ تمہارا اصل چہرہ یہ، تم کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، یعنی تم بالکل منافقانہ اس وقت عمل کر رہے ہو، یعنی کہ مجھ سے تو کہتے ہو کہ کوئی کاروبار کوئی آرگنائز جرائم نہیں چل رہا، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہے کہ ہر تھانے کے حدود میں یہ آرگنائز جرائم اس وقت چل رہے ہیں۔ 3 اڈوں پر وہ، یعنی 3 ڈسٹرکٹ کے 3 تھانوں کے حدود میں خود ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس بنفس نفیس جا چکے ہیں، اور انہوں نے ان منشیات کے اڈوں سے اور جوئے کے اڈوں پر جا کے خود وہاں پر یہ تمام چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور خود منشیات بھی وہاں سے انہوں نے خریدی۔ ناظرین، اب
یہ تو ایک طریقے سے مالی مفاد کو دھچکا پہنچ رہا ہے کن کے کراچی کے حرام خور تھانے داروں کو، نہ صرف حرام خور تھانے داروں کو بلکہ ان کے بڑے افسروں کو بھی جو ان سے باقاعدہ منتلیاں وصول کرتے ہیں بلکہ ہفتہ لیتے ہیں اور ان کے پش پر کھڑے ہوتے اور ان کی ایک طریقے سے مبینہ طور پر وہ سرپرستی کر رہے ہیں لیکن اس کا اقرار نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی رنگے ہاتھوں جو ہے ایک طریقے سے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس نے انہیں پکڑ لیا۔ اب اس کے باوجود بھی جو ہے کوئی نہ شرم ہے نہ حیا ہے، وہ آرگنائز جرائم جو ہے وہ بند نہیں ہوئے ہیں، طریقہ واردات تبدیل کر دیا گیا ہے، یعنی کہ تمام منشیات کے اڈوں، جرائم کے اڈوں اور یہ جو گٹکا ماوا بیچنے اور سب کو کہہ دیا بھی کہ یہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی تصویر جو ہے نا اپنے اسمارٹ فون میں سیو کر لو اور اپنے کارندوں سے کہو کہ اگر یہ بندہ آپ کے اڈوں کے آس پاس نظر آئے تو اسی وقت فوراً اپنے اڈوں کو بند کر دو، کوئی چیز ان کے ہاتھ نہ لگنے پائے، یعنی کہ اس طریقے کے وہ احتیاطی تدابیر جو ہے خود تھانے داروں نے جو ہے اپنے اپنے علاقوں میں چلنے والے آرگنائز جرائم کے اڈے چلانے والوں کو یہ اس قسم کی تاکید کر دی تاکہ جو ہے دوبارہ کوئی ان کی کمزوری جو ہے ان کے سب سے بڑے افسر کے ہاتھ نہ لگنے پائے، یعنی وہ اپنا قبلہ درست نہیں کر رہے ہیں، شیشے کو تو صاف کر رہے ہیں، اپنے چہرے پر پڑی جو گرد ہے اس کو صاف نہیں کرتے ہیں۔ یعنی اس ایڈیشنل آئی جی کے جو یہ احکامات ہے، جو ان کی یہ اقدامات ہے، ان کا جو اصل مقصد ہے اس مقصد کو اب بھی پورا نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ یعنی کہ حرام ایک ایسی چیز ہے کہ وہ حرام ان کے منہ کے ایسا لگ چکا ہے کہ وہ چھوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بہت عرصے بعد جو ہے کراچی پولیس میں اس طرح کے عملی اقدامات جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس سے قبل جو واجد دورانی جو آئی جی ہو کر ریٹائر ہو چکے ہیں، جب وہ نئے اے ایس پی آئے تھے تو اس وقت انہوں نے بھی بغدادی سب ڈویژن کے جب وہ اے ایس پی تھے وہاں انہوں نے یہی تمام تر حربے اختیار کیے تھے کہ بیس بدل کر جو ہے وہ منشیات کے اڈوں پر، جوئے کے اڈوں پر، دوسرے جتنے بھی آرگنائز جرائم وہاں چل رہے تھے وہاں جا کے وہ خود خریداری بھی کرتے تھے اور اس کے بعد وہاں چھاپے بھی لگاتے تھے۔ وہ اس طریقے سے اور بھی بہت سارے جو ہے خالق شیخ جو ہیں وہ بھی یہی اس طرح کے بیس بدل کر جو ہے وہ ٹریفک پولیس میں اپنی کارروائی کرتے رہے۔ اس طریقے سے خود اے ڈی خواجہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ شکارپور میں تھے تو وہ جو ہے گدا گاڑی میں بیٹھ کر، یعنی گدا گاڑی چلانے والا جو کوچوان ہوتے اس کا روپ دھار کر جو ہے وہ رات کو ایک طریقے سے گشت کرتے، دیکھتے کہ پولیس والے کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے چیک کرتے ہیں، ان کی پیٹرولنگ کیا ہے، وہ بھی اس طرح کے حربے اختیار کرتے ہیں۔ لیکن اس طریقے سے یعنی کہ اتنے بڑے بڑے آرگنائز جرائم جو اس وقت چل رہے ہیں ایسا کسی ایڈیشنل آئی جی نے کبھی کرنے کی ہمت یا جرت نہیں کی۔ لیکن میں کل کے بھی پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ سب کا سب جو ہے وہ اعتماد کا فقدان ہے، ایک ڈسپلن فورس ہے، اور یہ تمام تر جو کام خود اس وقت ایڈیشنل آئی جی کو خود بنفس نفیس جو ہے وہ جا کر کرنا پڑتا ہے، زحمت کرنی پڑتی ہے، یہ تمام کام تو ان کے جو ہے وہ اپنے دفتر میں بیٹھ کر ایک آرڈر کے ذریعے ہی ہونے چاہیے تھے۔ لیکن افسوس کہ پولیس جو ہے وہ جھوٹ بولنے کی عادی ہو چکے ہیں تھانے دار، اور وہ اپنے ذاتی مفاد کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں اور احکامات جو ہے وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، جس کا اندازہ خود عمران یعقوب منہاس کو بھی ہے۔ لیکن چونکہ وہ اس سے قبل جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ بھی رہ چکے ہیں تو ان کو یہ سب پتہ ہے کہ کون کہاں رہتا ہے، کس کے کس سے تعلقات ہیں اور کتنے جرائم کے اڈے کہاں چل رہے ہو، کیا کیا معاملے، ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ باخبر ہے اور ایک تقریباً وہ ہوم ورک پہلے کر چکے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے وہ انہیں اس وقت جو ہے یہ اقدامات کرتے ہوئے پریشانی نہیں ہو رہی۔ آج جو ایس ایچ او اقبال مارکیٹ رحمت اللہ مروت جو لائن حاضر کیے گئے، ان کو لائن حاضر کرتے ہوئے جو خود جو سوائے عزیز ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ویسٹ ہے ان کو بھی بڑی پریشانی اور تھوڑی سی دشواری کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے کہ یہ جو رحمت اللہ مروت ہے یہ پراسیکیوشن جنرل کے سفارش پر جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ جو ہے ڈی آئی جی ویسٹ زون جو ہے عاصم قائم خانی نے کروائی، اس لیے کہ ان کے پرسنل تعلقات جو ہے وہ ڈی جی سے ہیں، ہائی کورٹ سے ہیں، تو اب ان کو بھی شرمندگی ہو رہی ہے کہ ان کے لگائے ہوئے ایس ایچ او کو جو ہے انہیں خود جو ہے وہاں سے کسی بھی وجہ سے
تبدیل کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں اور چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کے سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب۔ ایک ہمارا پروگرام ہم نے شروع کیا تھا کہ کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ ایک ڈسٹرکٹ SSP ہیں جن کی پوسٹنگ جو ہے تقریباً کوئی 2.5 سے 3 کروڑ روپے رشوت کے عوض جو ہے ہوئی ہے۔ SSP کی شہرت کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ جب وہ ASP فیروز آباد تھے تو وہ بھی وہاں سے اچھی خاصی جو ہے نیک نامی کے بعد جو ہے انہیں وہاں سے نکالا گیا تھا۔ اس وقت جو ہے ان کے ساتھ کراچی پولیس کے ایک شہید DSP کا بیٹا جو ہے ایز ایڈمن کے کام کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تقریباً ان کے استعمال میں جو ہے 58 لاکھ روپے کی ایک لینڈ کروزر ہے جو کہ ان کے استعمال میں ہے، لیکن اس کی مکمل جو قیمت ہے وہ انہوں نے ادا نہیں کی، بلکہ ابھی بھی وہ تقریباً 25 لاکھ روپے کے مقروض بتائے جاتے ہیں، اور وہ جس پارٹی سے خریدی اس پارٹی کا تعلق جو ہے وہ دبئی سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے ڈالمیا میں رہائش پذیر تھے یہ مذکورہ جو ڈسٹرکٹ SSP ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ بات آئی لینڈ میں جو ہے پولیس کے جو فلیٹ ہیں اس میں وہ منتقل ہو چکے ہیں، اور ان کے پاس اس وقت جو ہے 600 گز کے 2 پلاٹ جو ہے گلزار ہجری اور گلشن معمار کے علاقے میں واقع ہیں، اور فارم ہاؤس کے لیے وہ ایک زمین کو اس وقت تلاش کر رہے ہیں، اور ان کی اپنی جو اہلیہ ہے وہ KPT میں جو ہے وہ بہت بڑے رینک پر اس وقت افسر ہیں وہاں کی، اور اس وقت جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹ SSP کو جو ہے اس کی پوسٹ کو اس وقت انجوائے کر رہے ہیں، اور اس کو جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایک شہید DSP کا بیٹا جو ہے اس وقت انسپکٹر ہے، لیکن وہ ایز اے DSP ایڈمن کے جو ہے وہ ان کے تمام تر معاملات کی اس وقت دیکھ بھال کر رہے ہیں، یعنی کہ SHO کس کو لگنا ہے، ہیڈ مورر کس کو لگنا ہے، اور چوکی انچارج کس کو لگنا ہے، اور ڈیزل اور پیٹرول کی کٹوتی کیسے کرنی ہے، یعنی معاملات جو پیسوں کے لین دین کے ہیں وہ تمام کے تمام معاملات جو ہے وہ شہید DSP کا بیٹا اس وقت کر رہا ہے۔ ایک اور سابقہ SHO جو ہے وہ بھی ان کے جو ہے وہ اس وقت اسی کاموں میں جو ہے وہ ان کے ہاتھ بٹاتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ SHO جو لگنا چاہتے ہیں وہ اس طریقے کے جو امیدوار ہیں ان کو تلاش کر کے جو ہے وہ SSP کے سامنے پیش کرتے ہیں، پر ان کی سفارشات پر جو ہے معاملات طے ہونے کے بعد جو ہے انہیں کسی نہ کسی تھانے کا SHO لگا دیا جاتا ہے۔ اس وقت جو ان کا علاقہ ہے وہ اس وقت آرگنائزڈ جرائم میں جو ہے ایک طریقے سے ڈوبا ہوا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ منتھلی جو ہے ان کو تقریباً 1 سے 3 کوکے کی جو ہے وہ انکم جو ہے وہ انہی اپنے جو PSO ہے اور یہ جو شہید DSP کا جو بیٹا ہے اور ایک اور جو سابقہ SHO ہے ان کے ذریعے یہ منتھلی ان کو بآسانی پہنچ رہی ہے، اور خیال یہ ہے کہ یہ آئندہ چند ماہ میں جو ہے یہ بھی DHA کہ جو ہے فیز 8 میں جو ہے کوئی قیمتی ترین پلاٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر کچھ ہی عرصے میں وہاں یہ بھی ایک عالیشان بنگلہ تعمیر کرنے میں بھی ان کو کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ تو کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ اتنا بتاتا چلوں کہ یہ بھی ان کا بھی تعلق جو ہے سیکورٹی فورسز سے ہیں، اور سیکورٹی فورسز سے آنے کے بعد جو ہے اب ان کے بھی جو ہے اس وقت 5 انگلیاں گھی اور سر کڑائی میں بتائی جاتی ہے۔ ناظرین قبل کے میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں اور چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کے سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ نہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ ایک ٹرائکا اس وقت کام کر رہا ہے ایسٹ زون کے اندر ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے۔ اس ٹرائکا میں جو ہے وہ ایک شیٹ کلرک راشد ہیں، اس کے ساتھ جو ہے 2 ہیڈ مورر ہیں۔ ایک ہیڈ مورر کی پوسٹنگ تو خود ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ہے، لیکن دوسرے کی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں نہیں بلکہ ساؤتھ میں ہے۔ یہ ٹرائکا جو ہے اس وقت جو ہے انہوں نے ایسے پنجے گاڑے ہوئے کہ ان کی مشاورت کے بغیر ڈسٹرکٹ ایسٹ میں نہ تو کسی SHO کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے، نہ ہی کسی ہیڈ مورر کی، اور ایون یہاں تک کہ ان تھانوں کے حدود میں چلنے والے آرگنائز جرائم کی اجازت بھی جو ہے اسی ٹرائکا کی وجہ سے ملتے ہیں۔ اگر یہ ٹرائکا اس کی اجازت نہیں دے گا تو تھانے کا SHO جو ہے وہ اپنے تھانے کے حدود میں جو ہے وہ آرگنائز جرائم نہیں چلا سکتا۔ اس سلسلے میں ان تمام تر صورتحال سے واقفار
ایک پولیس اہلکار نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ یہ اطلاع اس چینل کے ساتھ شیئر کی ہے کہ راشد جو ہے پچھلے 25 سالوں سے جو ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ہے. بہت سارے ایس ایس پی بھی چینج ہوئے ہیں, ڈی آئی جی بھی چینج ہوئے, لیکن کسی کو بھی جو ہے اس کے خلاف کارروائی کرنے کی نہ تو ہمت ہوئی اور نہ ہی کسی نے زحمت گواری کی, اس لیے کہ وہ ہر ایک سے سیٹنگ کر لیتا ہے, ہر ایک کو جو ہے وہ اپنے شیشے میں اتار دیتا ہے. کورنگی کا رہنے والا جو ہے یہ راشد جو ہے یہ بہت سمجھدار ہے اور بہت ساری اس کی پراپرٹیاں بھی ہیں, خود باغ کورنگی باغ کے علاقے میں رہتا ہے اور وہاں بھی سنا ہے کہ یہ پلاٹنگ کرتا ہے. ہر تھانے کے ایس ایچ او سے جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 10,000 روپیہ اور ہیڈ مورر سے 5,000 کی منتھلی اس کے پاس آتی ہے, اور پھر ڈی آئی جی کے لیے الگ فٹیکے جو ہے وہ انہی تھانے کے ایس ایچ اوز اور ہیڈ مورر سے وصول کرتا ہے. اور ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ اور ہیڈ مورر کی پوسٹنگ جو ہے وہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی, جو یہ نام بھجواتے ہیں انہی کا جو ہے وہ ایس ایچ او کیسز سے بھی اور دوسرا جو ہے ہیڈ مورر کیسز سے انہی کا آرڈر ہو جاتا ہے. اب انہی کے ہاتھ سے لگے ہوئے جو ہیں وہ پی آئی بی کالونی میں جو ہے ہارون کورائی ایس ایچ او ہیں اور ہیڈ مورر جو ہے معین ہے. ہارون کورائی جو ہے اس سے قبل سچل میں بھی رہے تھے اور اس سے پہلے جو ہے وہ سوراب گوٹ میں بھی جو ہے وہ انہی ٹرائکا کے ہاتھ سے جو ہے ان کی پوسٹنگ ہوئی. تو یہی وجہ ہے کہ معین کی بھی پوسٹنگ جو ہے ہیڈ مورر جو ہے اسی ٹرائکا کے ذریعے عمل میں لائی گئی ہے. اب پی آئی بی کالونی کے علاقے میں جو اس وقت ایک منشیات کی منڈی بن چکی ہے, وہاں پر دوسرا جو ہے جوئے سٹے کے اڈے وہاں پر چل رہے ہیں. ایک پولیس کا سابق ملازم ہے عمران ڈاڈا, وہ نشتر بستی میں جو ہے وہ چرس کا یعنی کہ منشیات کا ایک بہت بڑا اڈا چلا رہا ہے. اس لیے ایک طریقے سے مبارک گٹکے والا جو ہے ماوے والا جو ہے یہ پرانی سبزی منڈی میں یعنی عیسیٰ نگری کے قریب اس کا کاروبار بہت بڑے پیمانے پر چل رہا ہے. تھوک کے حساب سے کہتے ہیں کہ یہ 1,00,000 روپیہ یومیہ جو ہے وہ ہیڈ مورر معین کو دیتا ہے اور اس میں سے یعنی کہ آدھی رقم جو ہے وہ ٹرائکا کو پہنچا دی جاتی ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ درویش کا منشیات کا اڈا اور اس طریقے سے نور خان کا منشیات کا اڈا جو ہے وہ باجوڑی پاڑا میں بھی چل رہا ہے, اور ابراہیم کا پاؤڈر اور آئس کا بیوپار بھی چل رہا ہے جو کہ ابھی 15 سال کی سزا بھگت کر جو ہے جیل سے رہا ہو کر آیا ہے. کریم کا جوئے کا اڈا بھی چل رہا ہے اور عمر کا سٹے کا اڈا یہ سکیا گراؤنڈ میں چل رہا ہے. یہ تمام انہیں اتنا بہت بڑا کاروبار چل رہا ہے کہ اس سے جو ہے تقریباً کہتے ہیں کہ 20 سے 25 لاکھ روپے کی جو ہے یہاں سے پیدا جو ہے ایس ایچ او کو اور ہیڈ مورر کو اور انہی کے توفیل جو ہے وہ جو ہے یہ جو جس ٹرائکا کا میں ذکر کر چکا ان تک یہ رقم پہنچائی تھی. یہ تو میں نے صرف آپ کو ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ایک تھانے پی آئی بی کا آپ کے سامنے حال بیان کر دیا. یہی حال جو ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے تقریباً تمام تھانوں میں یہی صورتحال اس وقت چل رہی ہے. یہ ٹرائکا جو ہے انہی کے سرپرستی میں جو ہے وہ آرگنائز جرائم کے اڈے بھی چل رہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس خود بیس بدل کر یہاں پر ان اڈوں پر آ کے یہاں سے بھی پرچیزنگ کرتے ہیں یا پھر اپنی مخصوص ٹیم کو بھجوا کر ان کا بھی حال معلوم کرتے اور پھر ان اڈوں کے ذمہ واروں کے خلاف بھی وہ انہی کے ایس ایس پی اور ڈی آئی جی سے کارروائی کرواتے ہیں. ناظرین, اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں, جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سے سبسکرائب نہیں کر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. آج جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہنگامہ, ایک فساد ہو گیا تھا کینٹ ٹریفک سیکشن کے حدود میں, جب کینٹ ٹریفک چوکی والوں نے جو ہے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی یا کسی کا کوئی غلط چالان کیا تو چالان جس کا ہوا وہ بندہ اتنا مشتعل ہوا کہ لڑنے مرنے پر تیار ہوا, جس پر پھر بعد میں جو ہے ٹریفک والوں نے بھی اس نے ٹریفک والوں پر حملہ کیا, ٹریفک والوں نے بھی اس پر حملہ کیا اور کافی دیر تک جو یہ سلسلہ چلتا رہا, جس سے جو ٹریفک بھی جام رہا اور لوگ یہ تماشا دیکھتے رہے کہ ٹریفک پولیس والے کس طریقے سے جو ہے وہ ہاتھا پائی کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے. اس سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ جو ٹریفک سیکشن کا جو وہاں ایس او ہے مہتاب سومرو, یہ ٹریفک کے جو گاڈ فادر ہیں سعید آرائی ان کا بہت ہی زیادہ منظور نظر ہے اور اسی ٹریفک چوکی میں جو ہے رات کو جو ہے ان تمام بڑے لوگوں کی بیٹھک ہوتی ہے, اپنا اپنا مال غنیمت لینے کے لیے آ جاتے ہیں. طفیل حکیم اور خود گاڈ فادر بھی یہاں پر آتے ہیں. وہاں پر تقریباً کہتے ہیں کہ 25 سے زائد جو ہے وہ یہ بسوں کے اڈے ہیں اور فی اڈے والے سے 1,000 روپے یہ وصول کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت بڑا کاروبار جو ہے وہ
اسی کیا نام ہے کینٹ ٹریفک سیکشن کے حدود میں چل رہا ہے. اگر کوئی اور یہاں پر ایسا ہوتا تو DIG ٹریفک ان کے خلاف فوری طور پر کارروائی کرتے, انہیں سسپینڈ کرتے یا لائے نظر کرتے, لیکن چونکہ اب یہ مہتاب سومرو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ گاڈ فادر کا منظور نظر ہے, اس وجہ سے ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے کی نہ تو سوچ سکتا ہے نہ ان میں کوئی ہمت ہے. یعنی شکارپور آپریشن جو ہے, اگر میں یہ کہوں کہ چک شیر کی نظر ہو گیا ہے تو غلط نہ ہوگا. چک شیر میں پہلے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں خود ہمارے جو قابل احترام IG ہیں مشتاق مہر نے اپنا بچپن گزارا ہے. ان کی بچپن کی یادیں جو ہے اس شہر کی گلی کوچوں سے وابستہ ہے, اور یہ شہر جو ہے وہ اس وقت ڈاکوؤں کے نرغے میں ہے. اور اس شہر میں جو ہے کہتے ہیں کہ خود اس وقت جو ہے مہر قبیلے کے پورا قبیلہ ہی تقریباً یہاں پر آباد ہے, اور اس میں جو زیادہ گھر ہیں وہ خود IG کے قریبی رشتہ داروں کے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے وہ IG کو جو ہے بڑا پریشر ہے اپنے خاندان کی طرف سے اور اپنے قبیلے والوں کی طرف سے کہ اگر انہوں نے جو ہے گڑھئی تیغوں میں جو ہے جو اگر آپریشن جاری رکھنے کی غلطی کی تو پھر ڈاکو جو ہے اس کے رد عمل میں جو ہے غصے میں جو ہے وہ چک شیر کو اپنا نشانہ بنا دیں گے اور یہاں بے گناہ لوگوں کی ہلاکت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ IG نے جو ہے پھر نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور فوری طور پر جو ہے وہ آپریشن کرنے والے جو دلیر افسران تھے ان کو وہاں سے الزامات لگا کر جو ہے ان کو تبدیل کر دیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے اپنے ہی منظور نظر ایسے افسروں کی وہاں پوسٹنگ کر دی جو کہ IG کے خیالات سے اور ان کے ارادوں سے واقف ہیں کہ IG صاحب کیا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب جو آپریشن ہے وہ برائے نام رہ گیا ہے. ایک آپریشن کے نام پر جو ہے وہ ایک خانہ پوری اس وقت وہاں پر چل رہی ہے, اور اس سے جو ہے تقریباً سبھی لوگ واقف ہے کہ اب آپریشن کچھ بھی وہاں پر نہیں ہو رہا ہے اور معاملات کو جو ہے وہ سیٹل کرنے کی اس وقت کوششیں ہو رہی. لیکن چلتے ہیں اب پروگرام کے آخری حصے کی جانب جس کا تعلق جو ہے خیبر پختونخوا سے ہے. ناظرین, میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ٹرائکا کا ایک ٹرائکا کا تعلق جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے بھی. ہمارے نمائندہ خصوصی جو ہے قیامت گل نے جو ہے کافی دنوں کی محنت کے بعد جو ہے ایک رپورٹ معلوماتی رپورٹ جو ہے مرتب کی ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ خیبر پختونخوا جو کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ایک آئیڈیل صوبہ ہے, ایک ایسا صوبہ ہے کہ جس سے انہوں نے جو ہے اپنے گورنرز کی بہتری کی جو ہے شروعات کی تھی. وہ وہاں کی پولیس کی مثالیں دیا کرتے تھے عمران خان صاحب. وہ جو ہے وہاں کے جو یہ DMG گروپ کی جو ہے مینجمنٹ گروپ کی ان کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ ان سے اچھی کوئی پولیس اور ان سے اچھی کوئی مینجمنٹ جو ہے پاکستان کے کسی اور صوبے میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی, اس لیے کہ وہ صوبہ جو ہے PTI کا صوبہ ہے اور PTI کی وہاں پر حکومت ہے, اور PTI جو ہے وہ اپنے جو ان کا منشور ہے ان کو انہوں نے وہاں اپلائی کیا تو وہ وہاں لوگوں کو سستا انصاف بھی ملتا ہے, یہ ملتا ہے. لیکن اب جو ہمارا جو نمائندہ خصوصی ہے قیامت گل نے جو اپنی جو رپورٹ مرتب کی وہ بالکل جو ہے عمران خان کے ان دعووں کی بالکل ایک طریقے سے وہ کچھ اور اپنی رپورٹ میں ظاہر کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چراغ تلے اندھیرا, ان کا عنوان یہ ہے کہ چراغ تلے اندھیرا. عمران خان کہتے کچھ ہیں لیکن وہاں جو ہے عملاً جو ہے گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی کچھ اور. ایک ٹرائکا جو بن چکا ہے وہ ٹرائکا کہتے ہیں کہ شہاب علی شاہ جو ہے وہ اس وقت ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں, گریڈ 20 کے افسر ہیں, لیکن ان پر جو ہے خود جو پرائم منسٹر جو پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی بہت زیادہ مہربانیاں ہیں. انہی کی مہربانیوں کے نتیجے میں جو ہے گریڈ 20 کے ایک جونیئر کو جو ہے گریڈ 21 کی اہم ترین پوسٹ دی گئی ہے, اور ایز اے ایڈیشنل چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کے وہ اس وقت کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ سونے پہ سہاگا جو ہے وہ چیف منسٹر کے جو ہے اس وقت یعنی پرسنل سیکرٹری کے بھی فرائض سر انجام اس وقت دے رہے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھی اور خود ہمارے نمائندے قیامت گل کی جو اپنی معلومات ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جتنے بھی ڈپٹی کمشنروں کی جو پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے وہ یہ ٹرائکا ہی اس کا فیصلہ کرتا ہے. ٹرائکا میں جو ہے خود اعظم خان وہ بھی شامل ہیں, اور جو ہے یہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں یہ بھی شامل, اور خود جو ہے چیف منسٹر وہ بھی شامل ہیں. اب اس سلسلے میں یہ اطلاع ملی ہے کہ جتنے بھی اس وقت ڈپٹی کمشنر کی پوسٹنگ خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے اس پوسٹنگ کے عوض جو ہے مبینہ طور پر
میڈیا رپورٹس کے مطابق اور باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ 3 کروڑ روپے سے لے کے 20 کروڑ روپے کی رشوت اس پوسٹنگ کے عوض وصول کی جاتی ہے۔ چیف منسٹر کا جو بھائی ہے کہتے ہیں کہ ٹرائکا میں جو ہے وہ بھی شامل ہے، خود چیف منسٹر شامل نہیں ہے لیکن چیف منسٹر کے جو بھائی ہیں وہ اس ٹرائکا میں شامل ہیں اور ان سے ہی سارے کے سارے معاملات جو ہے وہ طے کیے جاتے ہیں۔ ان کے بھائی کا نام احمد بتایا جاتا ہے اور وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ اب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو پرنسپل سیکرٹری ہیں سی ایم کے، یہ اس وقت برج کا کردار ادا کر رہے ہیں اعظم خان اور خود وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے درمیان، یعنی کس کو کہاں لگانا ہے، کس کو یہاں لگانا ہے، یہ تمام تر معاملات طے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے مبینہ طور پر جو ہے وہ جو مال غنیمت آتا ہے اور پھر مال غنیمت جو ہے وہ پھر یہ اس کا بٹوارہ یہاں پر اس طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تقریباً جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں 9 ارب روپے کی پراپرٹی ان کے پاس کاروبار ہے، ان کا تقریباً 9 ارب روپے کا بتایا جاتا ہے اور یہ تمام کا تمام جو کاروبار ہے یہ میڈیسن کا اور کنسٹرکشن کا دبئی میں اس وقت ان کے اپنے بھائی کر رہے ہیں۔ یہ الزامات ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ ایسا سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ خود جو ہے پولیٹیکل ایجنٹ خیبر ایجنسی بھی رہ چکے ہیں اور یہ ہمیشہ ہر حکومت میں جو ہے یہ ان کا کوئی نہ کوئی بہت ہی اچھا رول ہوتا ہے۔ ہر سی ایم جو ہے وہ ان کی مجبوری ہوتی ہے ان کو ساتھ رکھنے کی، لیکن کہتے ہیں کہ دوست محمد خان جب آئے تھے جسٹس ریٹائرڈ جسٹس ایز اے قائم مقام چیف منسٹر کے، تو ان کو جو ہے اپنے ذرائع سے جو ہے حقیقت معلوم ہو گئی تھی، تو لہٰذا انہوں نے جو ہے ان کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا تھا اور انہیں سلنڈر کرا دیا تھا مرکز میں، لیکن وہ اس کے باوجود اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے وہ خیبر پختونخوا سے نہیں گئے۔ لیکن اب معلوم یہ ہوا ہے کہ وہ جو ہے کسی کورس پر جو ہے جا رہے ہیں جو گریڈ 21 کے لیے ہوتا ہے، نیشنل مینجمنٹ کورس پر وہ جانے والے ہیں گریڈ 21 میں پرموشن کے لیے۔ شہاب علی شاہ جو کہ اس وقت جو ہے وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کی پوسٹ کو انجوائے کر رہے ہیں گریڈ 20 کی میں ہونے کے باوجود، کیونکہ وہ جو ہے وزیر اعظم پاکستان جو ہیں عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری، اعظم خان کے بہت ہی کلوز اور بہت ہی قریبی ساتھی بتائے جاتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ تمام تر جو انکشافات میں نے کی ہیں یہ میڈیا رپورٹس سے بھی یہ سب کچھ معلوم، اور خود جو ہمارے نمائندے ہیں قیامت گل کی جو اپنی تحقیقاتی رپورٹ ہے اس سے بھی یہ سب کچھ سامنے بات آئی ہے۔ ایک بات اور میں کہتا چلوں کہ اعظم خان کا بھتیجا ہے ایک پولیس سب انسپکٹر تیمور سلیم، وہ بڑا بیر پولیس اسٹیشن یعنی تھانے کا ایس ایچ او بھی ہے، بہت سارے تھانوں میں پہلے بھی رہ چکا ہے، لیکن یہ جو بڑا بیر تھانہ ہے یہ اسمگلنگ کے لحاظ سے اس وقت پشاور کا سب سے حیات آباد کے بعد یہ سب سے اچھا کماؤ پوت پولیس اسٹیشن بتایا جاتا ہے، اور ان کو اس سے پہلے بھی اچھے اچھے تھانوں میں ایس ایچ او کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے چکا ہے، لیکن ان میں کوئی ان کے جو مخالفین و ناقدین کے کہنے ان میں کوئی ایسی خاص خوبی نہیں، ایک جونیئر سب انسپکٹر ہے، لیکن محض جو پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے بھتیجے ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی بھی آئی جی جب آتا ہے تو انہیں وہ ناصر خان درانی تھے، انہوں نے بھی انہیں اچھی پوسٹنگ دی، اور اس کے بعد اس وقت جو ایماندار ترین جو اس وقت آئی جی ہیں خیبر پختونخوا ثناء اللہ عباسی، ان کے دور میں بھی جو ہے یہ اچھے پولیس اسٹیشنوں میں ایس ایچ او کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ ناظرین، اب یہ اصل صورتحال ہے جس ٹریکر کا میں نے ذکر کیا ہے خیبر پختونخوا میں نے ڈپٹی کمشنروں کی بات کی، اس طریقے سے جو ڈی پی او کی پوسٹنگ ہوتی ہے، آر پی اوز کی پوسٹنگ ہوتی ہے، خود کمشنرز کی پوسٹنگ ہوتی ہے، تمام کی تمام پوسٹنگیں جو ہے وہ اس ٹرائکا کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی۔ آئی جی خیبر پختونخوا بھی اس میں ایک ٹول کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آئی جی خیبر پختونخوا جو ہے ان کے مراسم پرائم منسٹر سے نہیں بلکہ خود اعظم خان سے ہے، اور اعظم خان کے کچن کے تمام معاملات مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ خود آئی جی خیبر پختونخوا ہی اپنے پی ایس او کے ذریعے جو ہے وہ
संभाल रहे हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, और ये जो इन तमाम तर सूरत से वाकिफ़कार जो है एक ब्यूरोक्रेट का कहना है कि ये इस वक्त जो है एक अजीब सा गोरख धंधा जो है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है। इसलिए मैंने कहा कि चराग तले अंधेरा, के इमरान खान को नहीं पता कि उसके अपने मिसाली सूबे में इस वक्त क्या हो रहा है, मिसाली सूबे की पुलिस इस वक्त क्या कर रही है, और मिसाली सूबे की जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस वक्त किस तरह से जो है उनके पाँचों उंगलियाँ घी और सर कड़ाई में है। यानी स्मगलिंग जो है वो डेरा गाजी खान हो या पेशावर हो या चमन, इनके ये जो इलाके, स्मगलिंग इस वक्त जो है उरूज पर है। कोई उनको ना रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। पुलिस वालों के जो है इस वक्त मज़े हैं, सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक जो है वो इन थानों के SHO या DPO या RPO सब के सब जो है इस वक्त मज़े कर रहे हैं इस ट्राइका की मेहरबानी से। इसलिए कि ट्राइका जो है वो ख़ुद जो है इस वक्त मुबैना तौर पर जो है इस करप्शन में मुलव्विस बताया जाता है। अब देखना यह है कि मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जो है इमरान खान की तवज्जो जो है वो इस जानिब मबजूल करा रहा हूँ कि वो अपने मिसाली सूबे की हालत पर भी गौर करें कि उनका जो सूबा है वो करप्शन में किस तरीके से जो है सूबा सिंध और पंजाब को भी इस वक्त पीछे छोड़ता हुआ चला जा रहा है। इससे कबल के मैं इजाज़त चाहूँ, एक पैगाम, मुल्क हमारा है, मुल्क की सलामती जितनी ज़्यादा अहम है उस पर समझौता नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से मुल्क की सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ ज़हर अफशानी करने वालों से भी समझौता नहीं किया जा सकता, चाहे उनका ताल्लुक़ तिजारत से हो, सहाफ़त से हो या सियासत से हो। वो नाकाबिल कबूल हैं, उनसे समझौता नहीं किया जा सकता है, उनको गले नहीं लगाया जा सकता है, उनका सोशल बाइकाट करने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।